پاکستان کی سیاست گیٹ نمبر 4 سے شروع ہو کر کوڈ نمبر 1 پر ختم۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن نے دور آمریت کی یاد تازہ کر دی۔ سیاسی تحریکیں تاریخ کے تناظر میں، مظہر عباس کا کالم نگار اور سینئر صحافی مظہر عباس اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس ملک کی سیاست گیٹ نمبر 4 سے شروع ہو کر کوڈ نمبر 1 پر ختم ہو جاتی ہے اور اب تو یہ مدت سے عدت پر آ گئی ہے۔ ایسے میں سیاسی تحریکوں کے سیاسی اہداف بھی بدل گئے ہیں۔ پہلے تحریکوں، جلسے، جلوسوں کے انداز مختلف ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ پچھلے چند سال میں ایک تحریک ہمیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دیکھنے کو ملی، جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان نے کی تھی، مگر وہ اتحاد پی ڈی ایم اختلافات کا شکار رہا۔ مولانا کی اپنی لائن تھی، شریفوں کی اپنی اور آصف علی زرداری صاحب کی اپنی، مگر خان صاحب نے خود اتنی غلطیاں کی کہ کسی مخالف تحریک کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا اعتراف خود ان کے اپنے بہت سے ساتھی کرتے ہیں۔ آج ان کے قریبی ساتھیوں میں شاید ہی کوئی ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہو۔ عثمان پسار سے لے کر جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کس کس سے ناراضگی مول لی، بشمول سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمران اسماعیل تک۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی الگ یا مشترکہ طور پر کوئی مہم چلا سکیں، اور آخر میں وہ استعمال ہوئیں تو عمران باجوہ اختلافات کی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک آئی بھی اور کامیاب بھی ہوئی۔ ان جماعتوں کے ساتھ مل کر جن کے خلاف یہ اتحاد بنا تھا، وہی ایم کیو ایم، وہی بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف کا ایک گروپ اور کچھ پی ٹی آئی کے منحرفین۔ عمران خان جس ہائیبرڈ نظام کے تحت لائے گئے تھے، اس کے تحت ہٹا دیے گئے۔ فرق صرف اتنا آیا کہ کل تک جو شریف اور زرداری اس نظام کے خلاف بول رہے تھے، وہ اس کا حصہ بن گئے۔ عمران خان کے لیے اقتدار سے بے دخلی خوش قسمتی ساتھ لائی، اور پی ڈی ایم، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور ان کے سربراہ دین بار کے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے بدقسمتی اقتدار ملا بھی تو ایسا جس نے 16 مہینے میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا گراف اس حد تک گرا دیا کہ آج حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وہ حکومت کرتے نظر نہیں آ رہے۔ تاہم جہاں حکومت ناکام نظر آئی، وہاں تحریک انصاف بھی مؤثر تحریک نہ چلا پائی۔ 2 بار دھرنے کی کال دی گئی، مگر خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر سب سے بڑی سیاسی غلطی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اپنی ہی حکومتوں کا خاتمہ اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا۔ پنجاب کے تجربہ کار وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے منع کرنے کے باوجود عین ممکن تھا کہ اگر پنجاب اور کے پی کی حکومتیں پی ٹی آئی کے پاس ہوتیں تو 9 مئی نہ ہوتا، اور ان 2 صوبوں میں نگراں حکومتیں بھی انہی کی مرضی کی ہوتیں، اسمبلیاں وقت پر تحلیل ہوتیں۔ خیر وہ ہوئی بھی، مگر الیکشن آئین کے مطابق وقت پر نہ کرائے گئے، یعنی اگست میں تحلیل ہونے کے بعد لازمی تھا کہ انتخابات نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوتے۔ عمران خان یہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 16 مہینے کی ناقص کارکردگی، خاص طور پر ناقابل برداشت مہنگائی ہے۔ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سیاسی نقصان 9 مئی سے ہوا ہے، مگر جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، ان سب حربوں نے دور آمریت کی یاد تازہ کر دی۔ بات یہیں تک رہتی تب بھی غنیمت تھی۔ پھر ایک سلسلہ چلا کہ کس طرح کے الیکشن کرائے جائیں۔ میاں نواز شریف 3 سال کے بعد واپس آئے تو انہیں خود بھی اندازہ ہو گیا کہ زمینی حقائق عمران خان کے حق میں جا چکے ہیں، جس کی وجہ خود ان کے بھائی کی حکومت ہے۔ اب عمران نااہل قرار پایا، سزا بھی ہوئی، پارٹی توڑی بھی گئی، سب سے بڑھ کر انتخابی نشان بلہ بھی لے لیا گیا، مگر جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا وہ دراصل ووٹ کی عزت تھی۔ پھر جو 9 فروری کو ہوا وہ ووٹ کی اور ووٹر کی بے عزتی تھی۔ جو جتوائے گئے انہیں بھی پتہ ہے، اور جو ہروائے گئے وہ ہار کر بھی جیت گئے۔ اب پی ٹی آئی نے 6 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تو بنا لیا ہے، اور اس کی سربراہی پختون قوم پرست لیڈر محمود خانہ چکزئی کے پاس ہے، اور اس کے تحت تحریک بحالی آئین کا آغاز بلوچستان سے ہو گیا ہے۔ اس کا بظاہر ہدف عمران خان کی رہائی اور حکومت کا خاتمہ نظر آتا ہے، مگر تحریکیں واضح روڈ میپ کے بغیر کامیاب نہیں ہوتیں، خاص طور پر اگر وہ اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں۔ تاہم اگر یہ اتحاد کوئی مؤثر پریشر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو حکومت دباؤ میں آ سکتی ہے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف اور آئندہ بجٹ بنانا آسان نہیں ہوگا۔ بظاہر اس تحریک کا حکومت اور اپوزیشن کے لیے چیلنج پنجاب میں ہوگا، جہاں مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے۔ اپوزیشن ایک ایسے موقع پر جلسوں کا پروگرام تشکیل دے رہی ہے جب 21 اپریل کو ضمنی الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی خالی نشستوں پر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ناخوشگوار واقعہ یا ریاستی جبر تحریکوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ یہی مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم حکومت کا امتحان ہوگا۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کا اصل امتحان اپنے حامیوں کو لانا اور کنٹرول کرنا ہوگا۔ ماضی میں 3 بڑی سیاسی تحریکیں چلیں، جن میں 2 کے نتیجے میں مارشاء اللہ آیا۔ 1968 میں راولپنڈی کے پولی ٹیکنک کے طالب علم عبدالحمید کی پولیس فائرنگ سے شہادت نے اس وقت کے طاقتور حکمران ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، مگر چونکہ آمر آخرکار آمر ہوتا ہے، اس نے اقتدار ایک اور جنرل یحییٰ خان کے حوالے کیا اور یوں اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کو روند ڈالا۔
دوسری بڑی سیاسی تحریک 1977 میں چلی، غالباً مارچ میں، مگر اس میں جان اپریل 77 میں اس وقت پڑی جب 9 اپریل کو لاہور میں فائرنگ سے کئی افراد ہلاک ہوئے اور بعد میں فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا اور 5 جولائی کو مارشل لا لگ گیا۔ تیسری اور میرے نقطۂ نظر سے سب سے کامیاب تحریک 1983 میں تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے چلی، جس کا زیادہ اثر سندھ میں نظر آیا، جس کی بڑی وجہ 1979 میں بھٹو کی پھانسی تھی۔ اس نے جنرل ضیاء کو اتنا کمزور کر دیا کہ اسے 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانا پڑے۔ آج کا سبق بھی اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ 1973 کا آئین اور ہائیبرڈ نظام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ آواز جتنی طاقتور ہوگی اتنا جمہوریت کو فائدہ اور آئین کو تحفظ حاصل ہوگا، ورنہ ذمہ داری سیاستدانوں پر ہی عائد ہوگی، کیونکہ دوسرے تو احتساب سے بالاتر ہیں۔